الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، پچھلے جمعے ہم لوگوں نے حج کے فضائل، حج کی خصوصیات اور حج کا فلسفہ بیان کیا تھا. آج میرا مقصد حج کا جو پورا ایک خاکہ ہے، حج کا جو ایک پروسیجر ہے، اس کو شروع سے لے کے آخر تک بیان کرنا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے جمعے میں کچھ اہم مسائل کو بیان کیا جائے گا. اسی طرح آپ حضرات کے ذہنوں میں جو سوالات آئیں آپ ان کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ بھائی صدیق وہ سوالات مجھے بھیج دیں گے، تو اگلے جمعے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات بھی دیں گے. اور اسی طرح مدینہ پاک انشاءاللہ سب کی حاضری ہوگی، تو مدینہ حاضری کے کیا آداب ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم اگلے جمعے گفتگو کریں گے. آج ہمارا مقصد پورا حج کا جو ایک خاکہ ہے اس کو سمجھنا ہے. بنیادی طور پر حج کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ حج افراد کہتے ہیں جس میں حاجی صرف حج کرتا ہے، یہاں سے اپنے ملک سے جب وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے اور میقات کے حدود میں داخل ہوتا ہے، تو میقات سے پہلے جو وہ احرام باندھتا ہے وہ حج کا احرام باندھتا ہے. حج سے پہلے وہ کوئی عمرہ نہیں کرتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں. حج کے بعد اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حج سے پہلے اگر وہ کوئی عمرہ نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ وہ حج ہی کا احرام باندھتا ہے، تو یہ حج افراد ہے. حج قران اور حج تمتع، ان میں حج کرنے والا حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے. جب میقات سے پہلے احرام باندھے گا اور نیت کرے گا تو قران کرنے والا حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے گا.
وہ یہ کہے گا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی عمرے دونوں کی، لہذا آپ ان دونوں کو میرے لیے آسان بھی بنا دے اور مقبول بھی بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرے گا تو عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، بلکہ یہ احرام اس کا کنٹینیو چلے گا حج تک، پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ اس احرام کو کھولے گا۔ یہ حج قران ہے۔ حج تمتع یہ حج کی تینوں قسموں میں سب سے آسان ہے۔ اس میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب حج کرنے والا مکہ مکرمہ جاتا ہے اور میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے تو صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے اور پھر وہ انتظار کرتا ہے 8 ذی الحجہ کا۔ اب چاہے وہ 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، 1 ہفتہ ہو، جتنے بھی دن باقی ہو، یہ احرام کی پابندیوں کے بغیر نارمل طریقے سے وہاں رہتا ہے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو حج کا الگ سے احرام باندھتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ سہولت ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ افراد کریں گے یا قران کریں گے تو اپنے ملک سے جانے کے وقت میقات سے پہلے جو آپ نے احرام باندھا تھا وہ احرام کنٹینیو چلے گا حج کے ختم ہونے تک۔ حج کی قربانی کے بعد آپ اس احرام کو کھولیں گے، تو اس میں آپ کو احرام کی 2 چادروں میں مستقل رہنا ہے، اور اسی طرح احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، اس کے اندر مشقت زیادہ ہے۔ اور حج تمتع کے اندر یہ سہولت ہے کہ آدمی جب اپنے ملک سے جاتا ہے، میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے، تو جب مکہ پہنچتا ہے تو چند گھنٹوں میں عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جتنے دن بھی حج کے باقی ہیں وہ اپنے نارمل کپڑوں میں احرام کی پابندیوں کے بغیر آرام سے سکون سے رہتا ہے۔ تو عام طور پر 90% سے زیادہ حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید ایک لمبا پیریڈ ہم اگر احرام باندھے رہیں گے تو احرام کی پابندیوں کا ہم خیال نہیں کر پائیں گے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت پہلے حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ بالکل ہی حج سے چند دن پہلے پہنچ رہے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے کہ وہ افراد کر لیں، ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ لیں، یا قران کر لیں، حج عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لیں۔ لیکن جو ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ بھر پہلے وہاں پہنچ رہے ہیں، اتنا لمبا پیریڈ حالت احرام میں رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے 90% سے زیادہ پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ حج تمتع ہی کا پورا طریقہ آج آپ کو بیان کروں گا، اور جو طریقہ حج تمتع کا ہے وہی قران کا ہے، وہی حج افراد کا ہے۔ البتہ جو چند چھوٹے چھوٹے فرق ہیں میں ان کو انشاءاللہ واضح کر دوں گا، کلیئر کر دوں گا، تاکہ اگر ہمارے ساتھیوں میں یا اس بیان کے سننے والوں میں کوئی حج قران کرنا چاہے یا حج افراد کرنا چاہے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، پوری تعلیمات
اور پورا طریقہ ان کے سامنے موجود ہو۔ تو بنیادی طور پر حج کی یہ 3 قسمیں ہیں: حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے، اور نمبر 2 حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتا ہے، مگر دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھولا نہیں جاتا، بلکہ حالت احرام میں رہتا ہے حاجی، یہاں تک کہ جب حج شروع ہوتا ہے تو اسی احرام میں حج کرتا ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ احرام کھولتا ہے۔ نمبر 3 حج تمتع جس میں حاجی جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو میقات سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور پھر وہ حج کے ایام آنے تک حالت احرام کے بغیر رہتا ہے، اور پھر جب حج آتا ہے تو پھر حج کا احرام باندھ کر پھر وہ حج ادا کرتا ہے۔ اب ہم لوگ جب یہاں سے روانہ ہوں گے اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے، تو میقات سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہے۔ ایک بہت بڑا جو ہے ایریا ہے جس کو میقات کہتے ہیں، اگر اس کو کوئی کراس کرے گا تو گویا کہ وہ میقات کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر میقات کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جو حل کہلاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جو حرم کہلاتا ہے، اور حرم کے اندر پھر ایک علاقہ ہے بیچ میں جو مسجد حرام کہلاتا ہے، اور مسجد حرام کے صحن کے بیچ میں جو ہے وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو باہر سے آنے والوں کو جو دور دراز ملکوں سے آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں، ان کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ اب اگر ہم لوگ سیدھے مدینہ منورہ جاتے ہیں، کیونکہ فلائٹیں کچھ جدہ جاتی ہیں اور کچھ مدینہ منورہ جاتی ہیں، جدہ جانے والے تو سیدھے مکہ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ جانے والے پہلے مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں، اس کے بعد جتنا قیام مدینہ میں کرنا ہے اس کے بعد پھر وہ مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ آپ کی فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کو پہلے مدینہ میں قیام کرنا ہے، تب تو بہت آسان ہے، آپ اپنے نارمل کپڑوں میں آپ مدینہ منورہ جائیے، وہاں 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن جتنا بھی آپ کا قیام ہے آپ مدینہ منورہ میں قیام کیجئے۔ مدینہ کے کیا آداب ہیں اور وہاں کے کیا خصوصی احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ پھر جب مدینہ کا قیام مکمل ہو جائے، اب آپ کو مکے جانا ہے، تو مدینہ سے آپ جیسے ہی نکلیں گے ذوالحلیفہ ایک مقام آئے گا، یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے آپ روانہ ہوئے تھے حج کے لیے تو اسی مقام پر آپ نے احرام باندھا تھا۔ چنانچہ وہاں بہت شاندار مسجد ہے اور بہت اعلیٰ قسم کے انتظامات ہیں، وہاں حمامات وغیرہ نہانے کے لیے موجود ہیں، اور وہاں احرام کی چادریں بھی ملتی ہیں، وہاں پر احرام کی جو چپل ہے وہ بھی ملتی ہے، اور وہاں بقالے بھی ہیں، ضروریات کی چیزیں بھی ملتی ہیں، بہت اچھے انتظامات ہیں۔ تو وہاں سے آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اور اگر آپ سیدھے مکہ جا رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے، ایئرپورٹ یا تو طائف میں ہے یا جدے میں ہے۔ پہلے تو صرف جدے ہی فلائٹیں جاتی تھیں، اب طائف ایئرپورٹ پر بھی بہت ساری فلائٹیں جاتی ہیں۔ تو اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو جدہ میقات کے اندر ہے، عام طور پہ جو فلائٹیں ہیں وہ جدہ جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو قطر ایئر ویز ہے یہ جدہ بھی جاتا ہے اور طائف بھی جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم جدہ پہنچ رہے ہیں تو جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر ہے، مدینہ منورہ تو میقات کے باہر تھا،
لہذا مدینے جانے کے لیے ہمیں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جدہ جو ہے یہ حل کے اندر ہے، میقات کے اندر ہے، حدود حرم کے باہر ہے. میقات اور حرم کے بیچ کا جو جگہ ہے وہ حل کہلاتی ہے. لہذا ہمیں یہاں پہنچنے سے پہلے احرام باندھنا ہے. میقات کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھنا ہے. یہاں تک کہ ہماری فلائٹ جب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو ہم حالت احرام میں ہوں. احرام ہمیں کیسے باندھنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کریں اور خوب اچھی طرح صفائی جسم کی کریں. بال وغیرہ ہم کاٹ لیں اچھی طرح، مونچھیں اپنی بنا لیں، خط اپنا بنا لیں، اندرون جسم کے جو بال وغیرہ ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر لیں، ناخن وغیرہ ہم اچھی طرح کاٹ لیں اور پورے جسم کی جتنی صفائی کر سکتے ہو ہم یہ صفائی کر لیں اور پھر غسل کریں. یہ غسل سنت ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. البتہ عورتیں اگر ناپاک ہیں تو ان کے لیے بھی یہ غسل سنت ہے، لیکن یہ غسل طہارت نہیں ہوگا، اس غسل سے وہ پاک نہیں ہوں گی، یہ غسل نظافت ہوگا، صفائی کے لیے. تو مرد بھی غسل کریں، عورتیں بھی غسل کریں، اور غسل کرنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ سب کاٹ لیں اور پھر اپنے بدن پر خوشبو لگا لیں. اپنے بدن پہ تو کسی بھی طرح کی خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ہم جب احرام کی 2 چادریں پہنیں گے، ایک چادر کو ہم لنگی کی طرح باندھیں گے اور ایک چادر کو اوپر سے اپنے جسم پہ ڈالیں گے. سفید رنگ کی چادر ہو تو یہ افضل ہے، لیکن دوسرا اگر کلر ہو تو وہ بھی جائز ہے. گرچہ سارے ہی حجاج سفید ہی رنگ کی چادریں استعمال کرتے ہیں. اتنا بڑا لاکھوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، ایک بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کی احرام کی چادریں سفید نہ ہوں. حالانکہ دوسرا کلر بھی گرچہ خلاف اولا ہے مگر جائز ہے. اور اگر وہ احرام کی جو نیچے والی چادر ہے اگر لنگی کی طرح بیچ میں سے اس کو سل لیا گیا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، گرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ بیچ میں سے سلی ہوئی نہ ہو. ہم یہ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اس پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن وہ خوشبو ایسی ہو جس کا کوئی جسم نہ ہو کہ بار بار رگڑنے سے وہ ادھر ادھر لگے. ایسی خوشبو ہو کہ جس کا اثر نہ ہو. اور بہتر یہ ہے کہ ہم غسل کے بعد اپنے بدن پہ تو لگا لیں خوشبو، لیکن احرام کی چادروں پہ نہ لگائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے سنت الاحرام. 2 رکعت ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہم نیت کریں جس کی بھی ہمیں نیت کرنی ہے. اگر ہم حج افراد کر رہے ہیں تو حج کے احرام کی نیت کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں تو انسان کے ہے ہی نیت، زبان سے بھی اگر وہ چاہے تو کہہ دے، افضل ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر یہ یاد نہ ہو تو اردو میں اپنی زبان میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں. قران اگر ہے تو آپ دونوں کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی. اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہا لی وتقبلہا منی. اور پھر نیت کرنے کے بعد ہم لبیک پڑھیں گے، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا
ہم حالت احرام میں داخل ہو گئے، ہم محرم بن گئے، ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ تو غسل کرنے کے بعد، احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہم اپنے سر پہ کو جو ہے ننگا کر لیں۔ نماز ہم پڑھیں گے سر پہ ٹوپی ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد ہم سر کو اپنا ننگا کر لیں گے، سر پہ کوئی ٹوپی ہے، چادر ہے، کچھ بھی اس کو ہٹا لیں گے، سر کو ہم جو ہے کھلا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد نیت کریں گے اور پھر تلبیہ پڑھیں گے۔ جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا ہم حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ یہ تلبیہ حج اور عمرے کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، کہ جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم نماز میں انٹر ہو جاتے ہیں، نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تلبیہ جیسے ہم پڑھیں گے ہم فوراً حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ تو ضروری ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ جو تلبیہ ہم پڑھیں گے درمیان میں کوئی بات نہ کریں کسی سے۔ مرد بھی تلبیہ پڑھیں، عورتیں بھی تلبیہ پڑھیں۔ فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز میں، ایسی آواز میں کہ خود ان کو سنائی دے، دوسروں کو نہ سنائی دے، اس طرح وہ تلبیہ پڑھیں گے۔ اب جب ہم نے تلبیہ پڑھ لیا تو اب ہم محرم بن گئے، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب ہم خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ خوشبودار صابن، شیمپو وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم بال نہیں کاٹ سکتے، اب ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے، اب ہم اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتے، اور اب ہم حدود حرم میں کوئی شکار وغیرہ نہیں کر سکتے، اب ہم سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، وہ پورے جسم کو چھپا سکتی ہیں، بلکہ چھپانا ہے ان کو، لیکن یہ ہے کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنا چاہیے اور ان کو پردہ بھی کرنا ہے۔ اپنے چہرے کو نامحرم مردوں سے چھپانا بھی ہے، اور اپنے چہرے کو کپڑا لگنے سے بچانا بھی ہے۔ تو اب ان دونوں پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پہ ایک ہیٹ استعمال کرتی ہیں۔ جس طرح ہیٹ ہوتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر ہیٹ لگا لیتی ہیں، اور اپنا جو عبائے کا پردہ ہے، کپڑا ہے، وہ اس ہیٹ کے اوپر سے ڈال لیتی ہے۔ تو اب جب اوپر سے وہ ہیٹ کے اوپر سے جب وہ کپڑا آئے گا تو چہرہ بھی چھپ جائے گا، اور وہ کپڑا چہرے پر بھی نہیں لگے گا۔ جہاں ان کو ڈر ہو بھیڑ بھاڑ میں کہ چہرے پہ کپڑا لگ سکتا ہے تو وہاں اپنا ہاتھ لگا لیں، اور تھوڑا بہت اس میں اگر بے احتیاطی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، احتیاطاً کچھ صدقہ دے دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ ساری پابندیاں احرام کی شروع ہو گئیں۔ اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ابھی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس ایک ہی کام ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے، نمازوں کے بعد لوگوں سے ملنے کے بعد جب بھی آپ کی کوئی حالت تبدیل ہو تو آپ کثرت سے تلبیہ پڑھیں، مرد آواز سے پڑھیں اور عورتیں بغیر آواز کے پڑھیں۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو تلبیہ پڑھنا ہے یہ ہر ایک کا انفرادی عمل ہے۔ بعض مرتبہ گروپ کی شکل میں لوگ جاتے ہیں اور ایک تلبیہ پڑھواتا ہے، سب آواز ملا کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔
ایک آواز ہو کر تلبیہ پڑھنا ایک لہجے میں اور ایک ساتھ حرکات و سکنات ادا کرتے ہوئے، یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا الگ الگ تلبیہ پڑھنا ہے، آواز سے آواز ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل جائیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے سامان کا، اپنے کمرے کا، اپنے ہوٹل کا اچھی طرح ہم خیال کر لیں اور اس کو سمجھ لیں، سامان اپنا پورا اپنے کمرے میں رکھ لیں، اس میں کوئی جلد بازی نہ کریں، سکون سے اپنا سارا سامان اپنے کمرے میں رکھ لیں اور پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور کھانا پینا اگر بھوک لگے تو کھانا پینا کر لیں، فریش ہو جائیں۔ اتنا ضرور کھا پی لیں کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری نہ آئے، اور اتنا زیادہ بھی نہ کھائیں کہ سستی آنے لگے۔ تو درمیانی جو ہے مقدار میں کھانا کھا کے اب ہمیں عمرے کی فکر کرنی ہے۔ حج کے دنوں میں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کی جو فلائٹیں ہیں ان کے اوقات بھی مختلف ہیں، کوئی صبح کے وقت پہنچ رہا ہے مکے اپنے ہوٹل، کوئی دوپہر میں، کوئی رات میں۔ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں بھیڑ کم ہوتی ہے۔ اب ہمیں عمرہ کرنا ہے، میں آپ کو حج تمتع سمجھا رہا ہوں، ہمیں اب سب سے پہلے وہاں پہنچ کے عمرہ کرنا ہے۔ ایک تو بھیڑ کم ہوتی ہے عشاء کی نماز کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، 9 سوا 9 کے آس پاس آپ اگر حرم میں داخل ہوں گے عمرے کے لیے تو اس وقت بھیڑ جو ہے کم ہوتی ہے، اور سب سے اچھا وقت ہے صبح اشراق کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، 8 بجے کے آس پاس آپ اگر وہاں جائیں گے تو اس میں بھی بھیڑ کم ہوتی ہے۔ اصل میں بھیڑ سے بچانا مقصود نہیں ہے، بھیڑ ہوگی مشقت زیادہ ہوگی، تو ظاہر ہے حج تو مشقت کا نام ہے، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور بالکل مجمع ٹھسا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت آدمی عمرے کے جو ارکان ہیں ان کو اچھی طرح نہیں کر پاتا۔ اب ادھر سے چادر کھینچ رہی ہے، ادھر سے پیر دب رہا ہے، ایک بدحواسی کا عالم ہوتا ہے، تو اس میں جو عبادت کے اندر ایک خشوع ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اگر ہم اس نیت سے کم بھیڑ والا وقت منتخب کریں تاکہ ہم اچھی سے اچھی طرح عبادت کر سکیں، خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر سکون کے ساتھ کر سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم جب اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کو، اپنے ہوٹل کو، راستے کو سمجھ کر ہم حرم کے لیے روانہ ہوں گے، اب ہمارے ساتھ مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں مثلا، تو اگر ہمیں ہوٹل پہنچنے کے بعد سم مل جائے، وہاں کا نمبر مل جائے اور ہم ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں ایکٹیو کر لیں تو یہ بہت سہولت کی چیز ہے۔ ورنہ اگر اتنا جلدی یہ نہ مل سکے تو جب آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں تو اپنے گھر والوں کو راستہ سمجھاتے ہوئے جائیں کہ ان عمارتوں کو دیکھ لو اور اس راستے کو سمجھ لو، تاکہ اگر کہیں آگے پیچھے ہو جائیں تو ہوٹل پہنچنے میں دقت نہ ہو۔ ہوٹل والے اپنا کارڈ دیتے ہیں، وہ کارڈ ضرور اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ اگر کہیں غائب ہو، آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ کارڈ دکھا کے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو سیدھے آپ کے ہوٹل پہنچا دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی میں عمرہ کیا کہتے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھیڑ بھاڑ میں اگر ادھر ہو جائیں تو حرم کا کوئی ایک دروازہ بتا دے کہ یہ فلاں باب ہے، باب ملک عبدالعزیز ہے، باب ملک فہد ہے، جو بھی آپ کے راستے میں ہو، کہ اگر ہم بچھڑ جائیں تو اس جگہ ہم دونوں کو آنا ہے۔ ایک جگہ متعین کر لیں کہ اگر ہم بچھڑ جائیں، رابطہ نہ ہو سکے تو ہر ایک اس جگہ آ جائے تاکہ یہاں پر آسانی سے ایک دوسرے سے مل جائے۔
اب جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو پہلی نظر جب ہماری کعبے پہ پڑے گی تو یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، لہٰذا ہم ایک دم بدحواسی کے عالم میں نہ پہنچ جائیں بلکہ نگاہ نیچی کر کے جائیں، اور جب ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایسی جگہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں بھیڑ بھاڑ اور ہٹو بچو نہیں ہے، وہاں سکون سے کھڑے ہو کر پھر بیت اللہ پہ نگاہ ڈالیں اور خوب جی لگا کے دعا کریں۔ یہ بھی بہت جامع دعا ہے اس موقع پر کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما، اور شر کی لائن سے جن تمام چیزوں سے پناہ مانگی ہے تو ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ جامع کسی کی دعا نہیں ہو سکتی، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگ لیں کہ اللہ اس سفر میں جتنی بھی دعائیں مانگوں میری وہ تمام دعائیں قبول فرما۔ یہ دعا مانگ لیں گے تو اب جب بھی آپ کو موقع ملے گا، جب بھی دعا مانگیں گے، اللہ ساری دعائیں قبول کریں گے۔ اب ہمیں مطاف میں جو ہے داخل ہونا ہے، جو مسجد حرام کا صحن ہے جس کے بیچ میں بیت اللہ ہے۔ آج کل بغیر احرام کے مردوں کو مطاف میں جانے نہیں دیتے، عورتیں تو جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے لباس سے تو ان کے احرام کا پتہ نہیں چلتا، تو عورتوں کے لیے تو اجازت ہے، لیکن مرد اگر حالت احرام میں نہیں ہے، وہ کرتے پاجامے کے اندر ہے، تو ان کو نیچے جو مطاف ہے وہاں جانے نہیں دیتے، ان کو پھر دوسرے راستے سے جو فرسٹ فلور ہے، پہلی منزل ہے، وہاں پر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ پھر اوپر سے طواف کرتے ہیں جو کافی لمبا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو نیا حرم بنا ہے وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں سے بھی پھر مطاف میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آپ چونکہ ابھی احرام کی چادروں میں ہیں تو آپ کو وہ نیچے جانے دیں گے۔ آپ جو ہے مسجد حرام میں اندر جائیے اور سیدھے مطاف میں جائیے۔ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم حجر اسود کے پاس جائیں، اور حجر اسود کے پاس اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا جو بایاں کونا ہے وہ ہمارے دائیں کندھے کے سامنے ہو۔ گویا کہ حجر اسود جو ہے وہ پورا ہماری دائیں سائیڈ ہے، رائٹ سائیڈ میں پورا حجر اسود ہے۔ یہاں ابھی کھڑے ہو کے ہم نیت کریں کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں۔ عربی میں الفاظ ہیں وہ آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، آپ اپنے اردو میں، اپنی زبان میں، اپنے دل میں یہ نیت کریں۔ پھر دائیں طرف ایک قدم کھسکیں گے، اب حجر اسود بالکل آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیں اور توفیق ہو حجر اسود کو چومنے کی تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ حجر اسود کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھیں اور درمیان میں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آپ اپنا چہرہ آگے بڑھا کے حجر اسود کا بوسہ لیں، نرمی کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ، کہ کوئی آواز اس بوسے میں نہ آئے۔ اور عام طور پر حجر اسود کا بوسہ لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو دور سے جہاں بھی آپ کو موقع ہو آپ حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جس طرح نماز میں ہم اٹھاتے ہیں ہاتھ، اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہ دونوں انگلیاں آسمان کی طرف ہو، ہتھیلی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ دونوں کان کی لو کے سامنے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھی الفاظ ہیں اور طویل دعائیں ہیں، آپ مختصراً یہ ذہن میں رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اپنا ہاتھ چھوڑ دیں، پھر آپ حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ کا اشارہ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے، تو گویا کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ کو چوما تو گویا کہ حجر اسود کو آپ نے چوم لیا۔ اب آپ طواف شروع کریں، اس طرح طواف شروع کریں کہ بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہو
اور مسجد حرام کی جو چاروں طرف عمارت ہے وہ آپ کی دائیں جانب ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر اچھے کام میں تو دائیں جانب کو اختیار کیا جاتا ہے، ان اللہ یحب التیامن، اللہ کو یہ پسند ہے، تو طواف کرتے وقت بیت اللہ کو بائیں جانب کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر ہم الٹا طواف کریں گے تو بیت اللہ دائیں جانب ہوگا۔ تو اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا کہ رائٹ اور لیفٹ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل جو ہے وہ دل ہے، دل بائیں جانب ہوتا ہے، تو بیت اللہ دل کے جتنے زیادہ قریب ہو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ بہرکیف اب ہم طواف شروع کریں گے۔ طواف کے دوران ہم بیت اللہ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہمیں اپنے سامنے دیکھنا ہے۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کا عجیب نظام ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، اور جتنی عظمت سے دیکھو گے اتنا اجر و ثواب، لیکن طواف کے دوران اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، تمہیں بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے سامنے دیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہ نگاہ ڈالنا ہی، بیت اللہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ایک ایمان والے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ اپنی دنیا کے سارے دکھ و درد بھول جاتا ہے۔ تو وہ طواف کے دوران بھی بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ طواف کے دوران ہمیں اپنے سامنے دیکھنا ہے، اور اس طرح جب ہم طواف کریں گے تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے، وہاں چومنا تو نہیں ہے، لیکن وہاں دونوں ہاتھ کو لگانا یا دایاں ہاتھ لگانا یہ مستحب ہے، لیکن آج کل عام طور پہ وہ وہاں پر ایسے حاجز لگا دیتے ہیں جس سے کوئی رکن یمانی تک نہیں پہنچ پاتا، اور بھیڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر رکن یمانی کھلا بھی ہو تب بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو جیسا موقع ہو آپ اس کے مطابق کریں، اور پھر جب حجر اسود آپ کے لیول میں آ جائے، انہوں نے لائٹیں لگا رکھی ہیں، گرین لائٹ مسجد حرام کی عمارت میں، جس سے آپ کو لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ حجر اسود کے لیول میں آئے تو آپ جو ہے پھر بسم اللہ جو ہے آپ حجر اسود کو چومیں، اور اس طرح اپنا طواف مکمل کریں۔ طواف کے دوران گرچہ مختلف دعائیں علماء کرام نے لکھی ہیں، لیکن یہ اکثر دعائیں قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہیں، مسنون نہیں ہیں، لہذا آپ کو جو بھی دعا یاد ہو، مسنون ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، آپ طواف کے دوران ان دعاؤں کو جو ہے پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ جب آپ 7واں چکر مکمل کریں گے تو 8ویں مرتبہ حجر اسود کا آپ بوسہ لیں گے، 8ویں مرتبہ۔ اب بوسہ لینے کے بعد اب آپ کو واجب الطواف 2 رکعت طواف کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ واجب ہے۔ اب مستحب تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم میں نے بتایا تھا کہ گولڈن شوکیس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس طرح نماز پڑھیں کہ آپ کے اور بیت اللہ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو۔ یہ مستحب ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ میں عام طور پر اس کا موقع نہیں ملتا، لہذا اگر اس جگہ موقع نہیں ملتا تو حرم میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں۔ طواف پڑھنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب آپ تھک چکے ہوں گے، اور آپ کا جو ہے جسم بھی تعبان ہوگا، آپ جو ہے زمزم پیئیں۔ زمزم پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ خوب اچھی طرح پیئیں، لیکن آج کے دور میں چونکہ مثانے کمزور ہوتے ہیں، بار بار پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے، ابھی آپ کو صحیح کرنی ہے، اور کتنا ٹائم صحیح میں لگ جائے ابھی کچھ اندازہ نہیں۔
घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं भीड़ के एतबार से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ज़मज़म पी लेंगे तो फिर आपको पेशाब का तकाज़ा होगा, और पेशाब का तकाज़ा अगर होगा तो फिर आपको न जाने कितना दूर जाना पड़े हम्माम के लिए, और वहाँ कितनी भीड़ हो, कितनी लंबी लाइन में आपको लगना पड़ जाए, तो ये चीज़ बहुत तकलीफ़ की और परेशानी की हो सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत ज़मज़म पी लें और फिर सई के लिए रवाना हो जाए। जब मसआ आप पहुँचे तो पहले सफ़ा पहाड़ी आती है। सफ़ा पहाड़ी पर थोड़ा सा, आप जितनी पहाड़ी है उसका 1/3 1/3 आप ऊपर चढ़ेंगे, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर। तो आप जब बैतुल्लाह की तरफ निगाह डालेंगे तो बाबू सफ़ा के अंदर से आपको बैतुल्लाह नज़र आ जाएगा, काले पर्दे। बस बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आप खूब दुआएं मांगिए, खूब मांगिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी मरहूमीन के लिए, मौजूदीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए खूब दुआएं कीजिए, जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे। और फिर वहाँ से आप मरवा की तरफ चलिए। फिर वो मीलेन अख्दरैन आएगा, थोड़ा बहुत चलने के बाद मीलेन अख्दरैन आएगा, वो हरी लाइटें आएंगी, ग्रीन लाइटें। जब ये ग्रीन लाइट आए तो आपको यहाँ तेज़ चलना है। देखिए, दौड़ना नहीं है। बाज़ लोग ऐसी दौड़ लगाते हैं, लगता है कि दौड़ का मुकाबला हो रहा है, वो गलत तरीका है। तेज़ चलना है, अपनी रफ्तार को ज़रा बढ़ाना है, लेकिन दौड़ नहीं लगानी है। और ये सिर्फ मर्द करेंगे, औरतों के लिए यहाँ औरतें जिस तरह चल रही हैं वो इसी तरह चलेंगी। और उसके बाद आप जो है मरवा पहाड़ी पे पहुँचेंगे। मरवा पे भी जिस तरह सफ़ा पे ज़्यादा ऊपर न चढ़ें, बाद लोग बहुत ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। सिर्फ इतना चढ़ें 1/3 ऊपर कि आपको बैतुल्लाह नज़र आ जाए। इसी तरह मरवा पे भी आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से आपको बैतुल्लाह नज़र नहीं आएगा, लेकिन क़िबले की तरफ आप मुँह करके जितना अल्लाह तौफीक दे खूब दुआएं करें। और कोशिश करें इस पूरे सफ़र के दौरान कि जब भी दुआ मांगे आँखों से आंसू जारी हो जाए, रोना ना आए तो रोने की कैफियत बना लें, क्योंकि ये रोने धोने का मकाम है, यह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने और बिलबिलाने का मकाम है। खूब रो रो के दुआएं मांगे, और याद रखिए कि जिस दुआ के दौरान आपकी कैफियत बन गई, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपकी हिचकियां बन गई, ऐसे लोग नजर आते हैं वहां रोते हुए, ऐसा लगता है कि भी बेहोश हो जाएंगे, इतना रोते हैं। तो अगर ये कैफियत बन गई, समझ जाइए आपकी दुआ कबूल हो रही है, यह कबूलियत की अलामत है। तो अल्लाह से ये भी मांगिए कि अल्लाह हमें रोना नहीं आता, हमें रोना सिखा दे। अल्लाह जिस कैफियत और जिस आहो बुका के साथ आप हमसे दुआ करवाना चाहते हैं, हमें वो कैफियत अता फरमा दे। वहां तो जो भी मांगना है हम अल्लाह के घर में मौजूद है, अल्लाह से मांगेंगे। फिर वहां से आप सफ़ा की तरफ आए, वहां भी इसी तरह चढ़ के दुआ करें। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल करें, और फिर इस चक्करों के दौरान जब वो ग्रीन लाइटों की जगह आए तो वहाँ मर्द हजरात थोड़ा सा तेज़ कदमों के साथ जो है वहाँ से चलें। अच्छा, एक बात जो है यहाँ पर रह गई, जिसकी मैं वजाहत कर दूँ कि ये जो हमने तवाफ़ किया है सही से पहले, इस तवाफ़ के बाद चूँकि हमने सही करनी है, लिहाजा इसमें 2 काम हमें करने हैं। एक तो हमें इस्तिबा करना है, सुन्नत है। इस्तिबा क्या है कि अपनी जो एहराम की ऊपर वाली चादर है उसको दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डालना है। यह काम हमें तवाफ़ के 7 चक्करों में करना है। अलबत्ता 7 चक्कर जब ख़त्म हो जाए, तवाफ़ कंप्लीट हो जाए, तो अब हम चादर को ठीक से दोनों कंधों के ऊपर डाल लें। बाज़ लोग उसके बाद भी इस्तिबा किए रहते हैं, अगर बेख्याली में है तो कोई मसला, कोई बात नहीं,
لیکن اگر قصدن وہ استباع کیے ہوئے تو یہ طریقہ غلط ہے۔ طواف کے کمپلیٹ ہونے کے بعد احرام کی چادر کو دونوں کندھوں کے اوپر جس طرح ہم ڈالتے ہیں اس طرح ڈال لیں اور استباع کی کیفیت کو ختم کر دیں۔ ایک کام تو ہمیں اس طواف میں یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام ہمیں رمل کرنا ہے، جو طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے صرف۔ اور رمل کیا ہے؟ ہم 3 کام کریں گے، خود بخود رمل کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو ہم چھوٹے چھوٹے قدم چلیں، نمبر 2 تیز چلیں، نمبر 3 دونوں کاندھوں کو اچکائیں۔ جس طرح کوئی پہلوان جب دنگل میں آتا ہے تو اپنے کو تیار کرنے کے لیے وہ اچکتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے جو ہے وہ اچھلتا ہے، اپنے کندھوں کو ہلاتا ہے، اس طرح جو ہے ہمیں شروع کے 3 چکروں میں کرنا ہے۔ لمبے لمبے قدم نہ چلیں، دھیرے نہ چلیں، بھیڑ اگر ہے تو ظاہر ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ ہم کوشش کریں تیز چلنے کی اور چھوٹے قدموں کی، اور اپنے کندھوں کو دونوں کندھوں کو اس طرح اچکانے کی۔ یہ 2 کام ہمیں اس طواف میں کرنے ہیں۔ ہر اس طواف میں رمل اور استباع ہوگا جس کے بعد سعی ہے، چونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں، اور ابھی ہم حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، ہم نے عمرہ کیا، ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور یہ جو طواف کیا تھا یہ عمرے کا طواف تھا، تو اس کے بعد عمرے کی سعی کرنی ہے، لہذا ہمیں اس میں رمل بھی کرنا ہے، استباع بھی کرنا ہے۔ اب ہم نے جب سعی 7واں چکر مکمل کر لیا مروہ پر، تو اب ہمیں بال کٹوانے ہیں۔ جو لوگ حج قران کر رہے ہیں، جنہوں نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے، وہ ابھی بال نہیں منڈوائیں گے، کیونکہ بال منڈوایا جاتا ہے احرام کو کھولنے کے لیے، اور ان کا ابھی احرام کھلنا نہیں ہے، لہذا یہ صحیح کرنے کے بعد اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، اپنے روم پہنچ جائیں اور فریش ہو جائیں، آرام کریں، لیکن احرام کی چادریں ابھی ان کو پہننی ہے۔ نہانا ہے، غسل کرنا ہے تو آپ چادر اتاریں گے، ظاہر ہے۔ اصل چادر پہننا نہیں ہے، اصل تو سلے ہوئے کپڑے سے بچنا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، جب بھی ہمیں باہر نکلنا ہے تو یہی 2 چادریں ہوں گی اور احرام کی پابندیاں ہوں گی۔ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، شکار نہیں کر سکتے، اور میاں بیوی آپس میں مخصوص ملاقات نہیں کر سکتے۔ البتہ ان کو حج قران کرنے والے کو طواف قدوم کرنا ہے، جو کہ سنت ہے۔ اب یہ اپنی سعی کے بعد جب عمرہ مکمل ہو گیا تو اب یہ جتنا جلدی ہو سکے طواف قدوم کر لیں۔ اب یہ جو طواف قدوم کریں گے، اب ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ اس طواف قدوم کے بعد حج کی جو سعی ہے، حج کی وہ سعی اس طواف قدوم کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، حج کی میں سعی طواف زیارت کے بعد کروں گا، تب تو پھر اس طواف میں آپ رمل نہیں کریں گے، استباع نہیں کریں گے، کیونکہ رمل اور استباع تو اسی طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ طواف زیارت کے موقع پہ تو بہت مجمع ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، سعی کرنا بڑا مشکل ہوگا، تو میں طواف قدوم کے ساتھ ہی حج کی سعی کر لیتا ہوں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو اس طواف میں رمل بھی کرنا ہوگا اور استباع بھی کرنا ہوگا۔ یہ تو حج قران کرنے والے کا مسئلہ تھا۔ حج تمتع کرنے والا اب سعی سے فارغ ہونے کے بعد یہ اپنے بال منڈائے گا۔ جب آپ مروہ سے حرم کے باہر نکلیں گے، مروہ ہی پہ گیٹ ہے حرم سے باہر نکلنے کا،
وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو دائیں طرف آپ تھوڑا سا چلیں گے تو یہ جو کلاک ٹاور ہے، کلاک ٹاور کے برابر میں ایک صفوہ ٹاور ہے۔ صفوہ ٹاور کے نیچے بیسمنٹ میں یہ سارے نائیوں کی دکانیں ہیں جو بال کاٹتے ہیں، وہاں آپ چلے جائیں اور وہ 10 ریال میں جو ہے آپ کے بال کاٹ دیں گے۔ حلق کرانا افضل ہے، یعنی منڈانا افضل ہے، اور اگر آپ حلق نہیں کراتے ہیں، بال منڈاتے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے کراتے ہیں، بال بہت بڑے ہیں، ایک ایک پورے کے بقدر چھوٹے کراتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن حلق ہی کرانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے حلق کرایا تھا، بال کو منڈوایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے جنہوں نے سر کو منڈوایا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ تو مغفرت کر دے ان حجاج کی، ان معتمرین کی جنہوں نے سر کو منڈوا لیا۔ تو کسی نے کہا کہ والمقصرین، اللہ آپ محلقین کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے بال چھوٹے کرائے ہیں؟ تو آپ نے پھر کہا رحم اللہ المحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ کسی نے پھر کہا وللمقصرین، اے اللہ مقصرین کا کیا ہوگا؟ آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ پھر کسی نے کہا کہ اللہ جو چھوٹے کرانے والے وہ بھی تو جائز ہے، تو چوتھی مرتبہ میں آپ نے مقصرین کے لیے دعا دی، 3 مرتبہ سر منڈانے والوں کی، اور چوتھی مرتبہ آپ نے بال چھوٹے کرانے والوں کی، چوتھے نمبر پہ آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھے سر منڈانے کے بدلے سرخ اونٹ، اس زمانے میں اتنی دنیا نے ترقی نہیں کی تھی، بڑی بڑی مصنوعات نہیں تھی، اس زمانے میں جو سب سے قیمتی چیز مانی جاتی تھی وہ سرخ اونٹ مانے جاتے تھے، کوئی مجھے سرخ اونٹ دے دے اور بہت سا مال و دولت دے دے سر منڈانے کے بدلے میں، تو بھی میں ان سب کو چھوڑ دوں گا اور سر منڈانے کو اختیار کروں گا۔ لہذا ہمارے جو بہت سے بھائی ایسے ہیں ان کو بالوں سے محبت ہے، وہ بال کٹوانے کے بجائے چھوٹے کراتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن بال منڈانے کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا سب کو چاہیے کہ بالوں کی محبت کو حضور کی سنت کے اوپر غالب نہ کریں، حضور کی سنت سے زیادہ محبت کریں بالوں کی محبت کے مقابلے میں، اور اپنا سر منڈوائیں۔ اب سر منڈانے کے بعد یہ جو تمتع کرنے والا تھا اس کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ حالت احرام سے نکل گیا۔ اب یہ حج کے ایام آنے تک مکہ مکرمہ میں سکون سے رہے، سلے ہوئے کپڑے پہنے، بال منڈانے کے بعد اپنے روم میں آئے اور غسل کرے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنے، آرام کرے، کھائے پیے، ضروریات پوری کرے، اور جتنی اللہ توفیق دے حج کے ایام آنے تک قیام مکہ کے دوران مسجد حرام میں نمازیں پڑھیں، نفلی طواف کریں، وہاں تلاوت کریں، دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد حرام میں گزارنے کی کوشش کریں، اور خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، یہاں تک کہ پھر 8 ذی الحجہ آ جائے۔ اب جب 8 ذی الحجہ آئی، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، تو اب حج کا احرام باندھنا ہے۔ طلوع شمس کے بعد 8 ذی الحجہ میں اب سنت ہے کہ آپ حج کا احرام باندھیں اور مینا کے لیے آپ روانہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس سنت پر وہی عمل کر سکتا ہے جو پیدل حج کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جب جی چاہے جائے، جب جی چاہے آئے۔ لیکن عام طور پر جو قافلوں کے ساتھ اور
کیا کہتے ہیں معلم کے زیر انتظام حج کرتے ہیں تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے سہولت کے لیے، بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے 7 ذی الحجہ ہی کی شام سے حاجیوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، گرچہ سنت ہے کہ 8 تاریخ کو طلوع شمس کے بعد جائے، لیکن اگر پورا قافلہ جا رہا ہے اور بسوں سے جا رہا ہے، اجتماعی انتظام کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے سنت کا جو ثواب ہے وہ آپ کو عطا فرما دے۔ اب آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مینا آپ کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچ جائیں۔ اب مینا میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے، غروب شمس ہوگا مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز ہمیں مینا میں پڑھنی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، یہ فجر کی نماز تک ہمیں یہ مینا میں رہنا ہے، اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہ نمازیں پڑھنی ہے، اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نوافل میں، اذکار میں اور دعاؤں میں اپنے کو لگانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد اب ہمیں عرفے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ یہاں بھی بہت سے گروپ والے اور معلمین اپنے حاجیوں کو فجر سے پہلے لے جانا چاہتے ہیں، تو اگر پورا گروپ جا رہا ہے، آپ اگر اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فجر کا انتظار کریں گے تو آپ بچھڑ جائیں گے اور اپنے ساتھیوں سے کٹ جائیں گے، پھر آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو آپ کی مجبوری ہے، آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فجر کے بعد جانا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ وہاں سے پھر عرفے کے لیے روانہ ہونا ہے، اور عرفہ میں پھر ہمیں مسجد نمیرہ جو عرفے کے کنارے کیا کہتے ہیں حرم کی جانب مسجد ہے، کوشش کریں وہاں کے آس پاس قیام ہو، لیکن آج کل چونکہ وہ معلمین کا اور شریکات کا انتظام ہوتا ہے، تو جہاں بھی آپ کا خیمہ انہوں نے متعین کیا ہے آپ کو اسی خیمے میں رہنا ہے۔ بہرحال یہاں مسجد نمیرہ میں نماز ہوتی ہے، ظہر عصر دونوں کی ایک ساتھ ظہر کے وقت میں، اور پھر اس کے بعد پھر مغرب تک یہ وقوف کا زمانہ ہے، یہ وقوف عرفہ ہے، اس میں ہمیں کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے جتنا ہو سکے دعائیں کرنی ہے، اور خوب رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اس کے جو فضائل تھے وہ میں پچھلے جمعے کو بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غروب تک مسلسل دعا میں مشغول رہے، الا یہ کہ درمیان میں کوئی مسئلہ معلوم کرتا تو آپ اس کو مسئلے کا جواب دیتے، اور حج کے احکام اور حج کے جو مناسک اور طریقے ہیں وہ آپ بیان کرتے اور پھر دعا میں مشغول ہو جاتے۔ غروب شمس سے پہلے مزدلفہ کے لیے نکلنا منع ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں کہ بھیڑ بھاڑ سے پہلے میں نکل جاؤں، سورج غروب ہونے سے پہلے نکلے گا مزدلفہ کے لیے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اب جب سورج غروب ہو گیا تو اب آپ جو ہے وہاں سے نکلے مزدلفہ کے لیے، اور ابھی مغرب کے غروب کے بعد آپ کو نکلنا ہے، مگر مغرب نہیں پڑھنی ہے۔ مغرب آپ پڑھیں گے مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں، مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اگر مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ مغرب عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک اذان اور ایک اقامت سے، اور مغرب کے بعد کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھیں گے۔
مغرب کا سلام پھیرتے ہی عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے گی، عشاء پڑھیں گے، اس کے بعد جی چاہے آپ نوافل پڑھیے، سنت پڑھیے، آپ کو اختیار ہے۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور یہ بہت مبارک رات ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ شب قدر کے، یہ بھی شب قدر ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جو دعائیں میری عرفے میں قبول نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی۔ یہ مزدلفہ کی جو رات ہے یہاں قبول ہوئی، تو اس رات میں تھوڑا بہت آرام بھی کریں اور خوب عبادت بھی کریں، اور ہمیں چونکہ مینا میں جمرات میں کنکریاں مارنی ہیں تو ہم یہیں سے کنکریاں بھی چن لیں۔ مزدلفہ کا جو میدان ہے، یہاں کے جو سنگریزیں ہیں، ایک چنے کی مقدار کے برابر، نہ چنے کی مقدار سے زیادہ بڑی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو، چنے کی مقدار کے برابر کنکریاں، تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ہم وہ اپنے جو ہے جمع کر کے چن کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور پھر 10ویں ذی الحجہ یہ پوری رات گزاریں۔ اب جو 10ویں ذی الحجہ آ رہی ہے، صبح فجر کی نماز ہم مزدلفہ میں اول وقت پڑھیں، اور اول وقت پڑھنے کے بعد جتنا یہ فجر کا وقت ہے ہم خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خوب دعائیں مانگیں، خوب اللہ کے سامنے رونا دھونا کریں، اور جب تقریباً 2 رکعت کے بقدر وقت طلوع شمس میں رہ جائے، تقریباً 5 منٹ باقی رہ جائے، تو پھر مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے ان مسنون اوقات کی پابندی وہی کر سکتا ہے جو پیدل حج کر رہا ہے۔ جو لوگ گروپ کے ساتھ ہیں اور شریکات اور کمپنیوں کے زیر انتظام حج کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ان کے تابع ہیں، جب وہ اپنی بسوں میں اپنے نظام سے لے کے جائیں گے، آپ کو اسی نظام سے چلنا ہوگا۔ پھر آپ مینا پہنچیں گے، اور مینا پہنچنے کے بعد آپ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ جمرہ عقبہ کی آپ کو وہاں رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے، اور جیسے ہی پہلی کنکری آپ ماریں گے، اب تک جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حج کا احرام باندھنے سے جو تلبیہ شروع کیا تھا آپ نے، جب 8 ذی الحجہ میں آپ مینا آ رہے تھے، یا بعض معلمین کی زیر انتظام 7 کی شام کو آپ مینا آ رہے تھے، تو اس وقت آپ نے باقاعدہ جو احرام حج کا باندھا تھا، اس کے بعد سے جو تلبیہ شروع کیا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی موقع ملے مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز میں وہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک۔ تو جب ہم یہ کنکری، پہلی کنکری جمرہ عقبہ کی ماریں گے، اب تلبیہ بند ہو جائے گا۔ جس طرح عمرے کے احرام میں ہم نے جو تلبیہ شروع کیا تھا وہ بات وہاں رہ گئی، جیسے ہی ہم نے طواف شروع کریں گے وہ تلبیہ بند کر دیں گے۔ اب تلبیہ پڑھنا خلاف سنت ہے، لہذا اسی طرح حج کا جب ہم نے احرام باندھا 8 ذی الحجہ میں یا 7 ذی الحجہ میں، اور پھر ہم نے تلبیہ شروع کیا تھا، تو اب 10 تاریخ میں جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کر رہے ہیں تو پہلی کنکری کے ساتھ ہمیں اس تلبیہ کو بند کر دینا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بعد بھی تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور رمی کا طریقہ یہ ہے کہ کنکری کو ان 2 انگلیوں سے پکڑیں، انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی اور آپ کا رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ، اس سے کنکری کو پکڑیں، اور اس سے جو علامتی شیطان ہے جمرہ عقبہ، وہاں پر آپ کنکری ماریں، اور ہاتھ اتنا اوپر اٹھائیں کہ آپ کی بغل نظر آئے۔ اس طرح اگر آپ ماریں گے تو رمی تو ہو جائے گی،
لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رمی کریں تو ان دو انگلیوں، دائیں ہاتھ کی ان دو انگلیوں سے اس کو پکڑیں کنکری کو، اور ہاتھ اتنا اوپر اٹھائیں کہ آپ کی بغل نظر آئے، اور پھر آپ جو ہے کنکری ماریں، اور 7 کنکری مارنے کے بعد پھر آپ جو ہے مینا میں پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ کو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو حج کی قربانی کرنی ہے۔ جو لوگ حج قران کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو حج کی یہ قربانی واجب ہے، لیکن جو حج افراد کرنے والے ہیں ان کے اوپر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں افضل ہے، اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کرنے میں افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کریں، یا کم از کم اپنے سامنے آپ ذبح کرائیں، کوشش اس کی جائے۔ لیکن اگر اس پر عمل کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، ممکن نہ ہو آپ کے لیے، تو حاجیوں کی قربانی کے جو انتظامات وہاں کیے جاتے ہیں، اس انتظام کے تحت آپ اپنی حج کی قربانی کر لیں، اور پھر جب اطمینان ہو جائے کہ حج کی قربانی ہو گئی، اب آپ کو جو ہے اپنے بال منڈوانے ہیں۔ جب آپ نے بال منڈوا دیے تو اب آپ کا احرام کھل گیا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے۔ اب آپ نہائیے، دھوئیے، سلے ہوئے اپنے کپڑے پہن لیے، ساری پابندیاں احرام کی ختم ہو گئی، لیکن ابھی ایک پابندی باقی ہے۔ وہ پابندی کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں مخصوص ملاقات ابھی نہیں کر سکتے، ابھی طواف زیارت باقی ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ آئیں گے، مسجد حرام آئیں گے، اب ہمیں طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف کا جو طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ہر طواف اسی طریقے کے مطابق ہمیں کرنا ہے، اور طواف کے بعد ہمیں حج کی سعی کرنی ہے۔ یہاں رک کر آپ یہ سمجھ لیں کہ حج افراد کرنے والا جب مکہ مکرمہ آ کے اس نے طواف قدوم کیا تھا، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس طواف قدوم کے ساتھ ہی حج کی سعی کر لے۔ اگر اس نے اس وقت حج کی سعی کر لی تو اب جب وہ طواف زیارت کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ حج کی سعی نہیں کرے گا، اور چونکہ اس طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرے گا، لہذا اس طواف زیارت میں وہ نہ رمل کرے گا اور نہ استباع کرے گا، کیونکہ رمل اور استباع تو اسی طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ لیکن یہ حج قران کرنے والے، حج تمتع کرنے والے، ان کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ پہلے سعی سے فارغ ہو جائیں، لیکن تنہا سعی نہیں ہوگی، ان کو ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حج کے ارکان شروع کرنے سے پہلے، حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کی سعی سے پہلے ہی فارغ ہونا چاہتے ہیں تو ایک نفلی طواف کریں اور اس کے بعد حج کی سعی کر لیں۔ تو جو لوگ سعی حج کی پہلے کر چکے ہیں، اب وہ طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کریں گے، اور اس طواف زیارت میں وہ رمل اور استباع بھی نہیں کریں گے۔ اب جب طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو گئے تو اب یہ ایک پابندی جو باقی تھی کہ میاں بیوی آپس میں مخصوص ملاقات نہیں کر سکتے، اب یہ پابندی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ابھی آپ کو مینا جانا ہے۔ یہ جو پوری بات چل رہی ہے یہ 10ویں تاریخ ہے۔ 10ویں تاریخ میں ہم نے کس طرح کیا 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 ہے؟ فجر کی نماز پڑھی تھی مزدلفہ میں، اور فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر ہم نے دعائیں کی تھی، اور طلوع شمس سے چند منٹ پہلے ہم روانہ ہوئے تھے مینا کے لیے۔ وہاں ہم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی۔ اب یہ جو جمرہ عقبہ کی رمی ہے، اس میں اچھی خاصی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ اس رمی کا جو وقت ہے وہ 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر
11 تاریخ کی صبح صادق تک پورا 24 گھنٹہ یہ جمرہ عقبہ کی رمی کر سکتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کے زوال تک یہ تو وقت ہے مسنون، سب سے زیادہ بھیڑ اسی وقت ہوتی ہے، اور پھر زوال یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک یہ وقت ہے مباح، جائز ہے، نہ مسنون ہے نہ مکروہ ہے، جائز ہے، اور مغرب سے لے کے پھر صبح صادق تک یہ جو وقت ہے یہ مکروہ ہے۔ بہر کیف ہم لوگ جب طواف زیارت سے اور سعی سے فارغ ہو گئے، اب ہم مینا آئیں گے۔ ہمیں 11 تاریخ میں 12 تاریخ میں مینا کے اندر قیام کرنا ہے۔ وہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، اور روزانہ زوال کے بعد ظہر کے بعد سے ہمیں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے جمرہ صغریٰ پر، وہاں پر ہم 7 کنکریاں ماریں گے۔ کس طرح ماریں گے؟ دائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں میں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کنکری پکڑ کر ہاتھ اتنا اٹھا کر کے بغل نظر آ جائے، ہم کنکری ماریں گے، اور کنکری مارتے ہوئے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رجمن للشیطان وردن للرحمن۔ یہ کنکری مارنے کی دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رجمن للشیطان وردن للرحمن۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم کنکریاں ماریں گے۔ جب 7 کنکریاں، یہ ہر رمی کا طریقہ ہے، چاہے وہ جمرہ کیا کہتے ہیں اس کی رمی ہو، عقبہ کی رمی ہو، چاہے کوئی بھی رمی ہو، اس کا طریقہ یہی ہے۔ جب 7 کنکریاں جمرہ صغریٰ پہ ہم نے مار لی، اب ہم اس جگہ تو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تھوڑا سا ہٹ کر سکون کی جگہ جہاں ملے وہاں ہم کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ افضل تو یہ ہے کہ اتنی لمبی دعا مانگے جتنی دیر میں قرآن ایک 3 پاؤ پارا ہم پڑھ لیتے ہیں، یعنی 10-15 منٹ ہم دعائیں مانگیں، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اتنی دیر ہم وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیں کہ جتنی دیر میں قرآن کی 20 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، یعنی کم از کم 2-3 منٹ ہم وہاں ضرور دعا مانگیں۔ پھر ہم آگے بڑھیں جمرہ وسطیٰ پر، اسی طرح 7 کنکریاں وہاں ماریں، اور پھر آگے تھوڑا سا جہاں مناسب جگہ مل جائے وہاں رک کر ہم اسی طرح دعا کریں 15-20 منٹ یا کم از کم 2-3 منٹ۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں اور پھر ہم جمرہ کبریٰ کی ہم رمی کریں۔ لیکن جمرہ کبریٰ کی، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد اب ہمیں دعا نہیں مانگنی، آخری رمی سے فارغ ہو کے سیدھے ہمیں مینا میں اپنے خیمے کے اندر آ جانا ہے۔ اب یہاں پر آ کے ہم پورا دن گزاریں گے، یہ 11 تاریخ ہے، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اور پھر اگلے دن 12 تاریخ میں پھر ظہر کے بعد ہمیں یہی تینوں رمی کرنی ہے، اور پھر اس رمی کے بعد 12 تاریخ کے بعد ہم مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں، اپنے ہوٹل میں اپنے روم میں آ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ایک دن اور مینا میں رکے، اور 13 جو ذی الحجہ ہے اس میں بھی ہم رمی کریں۔ یہ افضل ہے، جس کو اللہ موقع دے وہ اس پر عمل کرے، اور پھر مکہ مکرمہ آئے، اور جب تک ہمارا یہاں مکے میں قیام ہے ہم مسجد حرام میں نمازیں پڑھیں، بیت اللہ کے نفلی طواف کریں، اور جتنا اللہ توفیق دے عمرے کریں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 13 تاریخ کے غروب تک عمرہ کرنا منع ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب تک عمرہ کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ لہذا ہمیں اگر عمرہ کرنا ہے تو 13 ذی الحجہ کے غروب کے بعد پھر ہم عمرہ اگر کرنا چاہیں تو عمرہ کریں، اور پھر اب یہاں مکہ مکرمہ جب تک قیام ہے اللہ کی توفیق سے
ہم حرم کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کریں، بیت اللہ کی قدردانی کریں، ہم جو ہے طواف کریں، حجر اسود کو چومیں، ملتزم سے لپٹ جائیں اور چمٹ جائیں بیت اللہ کے پردے کو، بیت اللہ کے دروازے کو۔ جب بھی اللہ توفیق دے ہم لپٹ کے چمٹ کے خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ان ایام کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمیں وہاں سے واپسی سے پہلے، چاہے آپ وہاں سے مکہ مکرمہ سے سیدھے اپنے ملک آ رہے ہوں یا مکہ مکرمہ سے بھی آپ کو مدینے جانا ہے، پھر مدینے سے آنا ہے، تو مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہے۔ یہ طواف واجب ہے، سفر سے پہلے آپ طواف وداع کریں، اس کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حج کے بعد قیام کے دوران نفلی طواف کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ طواف وداع تو بالکل جاتے ہوئے کریں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن بعض مرتبہ جاتے وقت موقع نہیں ملتا، کوئی بھی ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے، تو آپ نے حج کے بعد جو بھی نفل طواف کیا ہے وہ اس طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو کر اپنے ملک واپس آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس سال حج میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان بھی بنا دے اور اپنی مرضی کے مطابق تمام ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ہم لوگ یہ سیشن کو کنٹینیو کریں گے اور اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب